اس روئے زمین پر مکہ میں رہے تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ساتھ رہے. آپ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کیا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ تک آپ ہجرت کیے. آپ اگر خانہ سور کے اندر موجود ہیں اور اس خان کے اندر اگر آپ موجود ہیں اور اس خان میں اگر آپ کو لے جا کر کے اس خان میں اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر رہے ہیں اس جگہ قیام فرما رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ساتھی کہ اگر وہ ساتھی تمام دنیا میں ہم دوستی اپنے اعتبار سے کرتے ہیں, ہم اپنے اعتبار سے دنیا میں اپنی دوستی کر کے ہم دنیا ہی میں ختم کر دیتے ہیں, ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں, ملاحظہ کریں, جب یار مصطفیٰ بنے ہیں آپ خان کے اندر, جب مصطفیٰ جان رحمت کے بعد آپ خان میں اترے, میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا, اے ابو بکر صدیق تم اپنے جان کو پھیلا دو, اپنے رام کو بھلا ہو, اس بات پر یہ تمہارا مصطفیٰ اپنے سر کو رکھ کر کے آرام کرنا چاہتا ہے. میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھا تو میرے مصطفیٰ کے اس فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے قدموں کو پھیلایا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے سر مبارک کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ رکھ کر کے آپ آرام کرنے لگے. جب آپ آرام کرنے لگے تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کے جان پر میں آرام کرنے لگا سر مبارک کو رکھ کر, اس وقت اسی خار کے انہیں ہولوں سے انہیں چیلوں سے ایک سانپ نمودار ہوا, جو سانپ حضرت ابو بکر کے پیر کے انگوٹھے کو ڈس دیتا ہے اور ڈسنے کے بعد آپ پر اس طرح وہ زہر کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو وہ زہر پریشان کر کے رکھ دیتا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق کیسے جلائے, کیسے وہ بے چین ہے, اس سانپ کے زہر کو حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ یہ سانپ کے زہر کی شدت میرے تو قدموں سے میرے جسم میں پھیلتی جا رہی ہے, میرے روتے میرے رگ میں اس کا اثر پھیلتا جا رہا ہے, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو جگانا گوارا نہ کی, بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں سوتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق اسی خان کے اندر اگر مصطفیٰ جان رحمت سو رہے ہو تو ابو بکر سے یہ گوارا نہیں ہے لاؤ مصطفیٰ کو جگا کر کے اور ابو بکر اپنی پریشانی کہے یا صاحب کے زہر کے فاجر تمہیں رگڑ میں پھیلنے کی بابرات کو بیان کر لے, وہی حضرت ابو بکر صدیق ہے. آپ اس زہر کے اثر کو برداشت کرتے رہے, جب شدت زہر نے آپ پر اس طرح وبال کیا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب وہ بحال ہو گئے, اس چیز کے بحال ہو گئے کہ اب تو اس سانپ کا زہر میرے اوپر اس طرح اثر کرتا جا رہا ہے کہ اس کا اثر میری جان میں لگے رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے جب آنسو مجھے جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو بکر آخر تمہارے آنکھ کیسے ہے, آخر تم رو رہے ہو, تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے, تمہارے آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیوں بہ رہے ہیں. وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
وہ یادگار ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے عاشق ہیں، ایسے دیوانے ہیں کہ مصطفیٰ کے عشق میں اگر وہ اپنی جان قربان کرنے کو سوچتے ہیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت اس کی جان کی حفاظت خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کے لعاب میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی، ایسے قوت، ایسی شفا رکھی تھی کہ جس لعاب کی برکت سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب اگر چاہتے تھے تو ہر طرف آپ کا لعاب جہاں بھی لگ جاتا تو اس لعاب سے ہر کسی کو شفا مل جاتی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ابو بکر صحابی ہے، ایسے عاشق ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے اس وقت جن کے حکم کی پامالی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے وصال کر گئے۔ آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، دار فنا سے دار بقا کی طرف گئے تو اب صحابہ کے مابین ایک بے چینی آئی کہ ابھی تک ہماری رہبری ہمارے نبی فرماتے تھے، عباس سے ہماری رہبری کون کرے گا؟ آخر مصطفیٰ جان رحمت تو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ اے صحابہ تم سارے لوگ ایک جگہ بیٹھا ہو جاؤ۔ تو تمام صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ کہاں اکٹھا ہوا جائے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ جاؤ سعد ابن عبادہ کے گھر مکان پر اکٹھا ہو جاؤ، وہی جمع ہو جاؤ، تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے بلایا جائے۔ جب حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ کے گھر مکان پر تمام صحابہ جمع ہوئے، مدینے والے بھی موجود ہیں، میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، وہ جلا ہو جاؤ حسنوالے موجود ہیں کہ جن کے جلال سے اگر مکہ کی گلی میں عمر نکل جائے تو مکہ کی گلی کے کافر اس سے نظر اندام ہو جائے، اگر مدینے میں نکل جائے تو کوئی مرتد ہو یا کوئی کافر ہو تو اس کی مجال نہیں ہوتی کہ یا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھائے جائے۔ آخر وہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ موجود، تمام صحابہ کا ایک مجمع لگا۔ جب صحابہ کا مجمع لگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ راوی ہے اس حدیث کے، وہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تمام صحابہ اکٹھا ہو گئے اور اکٹھا ہونے کے بعد جب وہ مجمع یکجا ہوا اور اس یکجا ہونے کے بعد جب تمام صحابہ کا ایک اتفاق ہوا تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور اس انصاری صحابی نے کہا کہ جس طرح ابھی تک اللہ کے نبی کے زمانے میں ابھی تک مہاجرین میں سے کسی کے لیے جو حکم ہوتا تھا وہ مانا جاتا تھا، لاؤ ابھی اس وقت جو نبی کا وصال ہو گیا ہے تو نبی کے وصال کے بعد مہاجرین میں سے کسی ایک کو ان کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سنا تمام صحابہ نے، پھر دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہو کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مہاجرین میں سے اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کا رہبر و قوم کا ایک سے سالار بنایا جاتا تھا، تو آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے، ایسے لمحات بھی آئے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اسی انصاریوں میں سے کسی ایک کو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کسی انصاری کو اس کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ تمام صحابہ حیران ہیں، پھر حضرت عباس بول پڑے اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا اور حضرت عباس کہنے لگے کہ لاؤ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت و وسعت عطا فرمائی تھی، جس طرح آپ کو طاقت عطا کی گئی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت نے اسی دی ہوئی طاقت سے ایسے لمحات میں ہر قدم پر حضرت ابو بکر کو اعلیٰ اور افضل بیان کیا ہے، اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، لاؤ ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
مجمع میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب حضرت ابو سعید خدری نے کہا تو تمام صحابہ کا اتفاق ہوا اور تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے ہر قدم پر ابو بکر کو افضل بنایا ہے، اسی طرح آج خلیفہ بننے کا وقت ہے تو ابو بکر کے سوا پہلا خلیفہ اور کوئی نہیں بنے، بلکہ ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہوں گے۔ آخرکار حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ نے ایک وقت ہو کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے، ایک نگاہ مجمع میں ڈالی، جب مجمع میں نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر نہیں تھے۔ جب حضرت زبیر کو آپ نے نہیں پایا تو وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اپنی طرف مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہاں تو زبیر نہیں نظر آ رہے، زبیر کہیں گئے ہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ زبیر کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت زبیر کو بلا کر کے اسی مجمع میں لایا گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے زبیر تم مصطفیٰ جان رحمت کے دوسری ساتھ بھائی ہو، اس لیے میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے والی امت میں میرے مسلمانوں کے مابین ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کے بیچ کوئی لڑائی اور جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق اگر ایسی بات ہے تو یہ زبیر تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہے۔ حضرت زبیر نے اسی بھری مجمع میں حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کیا اور حضرت زبیر نے اپنی زبان سے کہا، اے ابو بکر صدیق آپ اس کی فکر نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے بیچ ایسا کوئی لڑائی اور جھگڑے کا ماحول نہیں بنے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو جب فرماتے ہوئے سنا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس فرمان کے بعد حضرت زبیر نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے یہ دعویٰ کیا، اے ابو بکر آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کی خلافت کو میں اقرار کرتا ہوں، آپ کی خلافت کو میں مانتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق منبر پر پہنچے اور منبر پر چڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری نگاہ جب اسی مجمع میں ڈالی تو اس مجمع میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں علی المرتضیٰ نہیں ہے، علی نہیں ہے۔ تمام صحابہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ علی کہاں ہے؟ علی کو بلا کر لایا جائے۔ تمام صحابہ ایک سوال کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ایک صحابی ملے ہیں اور حضرت علی کے گھر پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت علی سے استشارہ کرواتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے علی چلو تمہیں ابو بکر نے بلایا ہے، تمہیں خلیفۃ المسلمین نے بلایا ہے، تمہیں اسلام کا پہلے خلیفہ نے بلایا ہے۔ حضرت علی نے یہ سنا تو حضرت علی دوڑ کے آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سامنا ابو بکر صدیق سے ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں تو تمام صحابہ ہیں، تو میرے ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے تم تو چچا زاد بھائی ہو مصطفیٰ جان رحمت کی، اور دوسری بات یہ کہ تم داماد مصطفیٰ بھی ہو، لہذا جب مجھے خلیفۃ المسلمین بنا ہی دیا گیا ہے تو اب مجھ کو میرا ساتھ آپ تمام صحابہ دیں تاکہ میں اپنے خلافت کا جو ہے ذریعہ ایک اچھی طریقے سے نبھا سکوں، اس کا کار انجام دے سکوں۔ حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے جس طرح حضرت زبیر نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں، حضرت علی بولے کہ یا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین آپ فکر نہ کریں، اگر ایسی بات ہے تو یہ لیجئے آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر کے اور علی بیعت کر رہا ہے
اور صحابہ کی طرف مخاطب کر کے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا جملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، اے تمام صحابہ سن لو، اگر یار خیر مصطفیٰ کو پہلا خلیفہ تم نے مان لیا ہے تو یہ جان لو یہ تمہاری وجہ نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ نے رحمت کی منظوری کی، اور مصطفیٰ نے ہر حاجت پر ابو بکر صدیق کو پہلا مانا ہے، اور تمام صحابہ میں تمام لوگوں میں افضل البشر میں افضل الناس میں حضرت ابو بکر کو اللہ نے بہترین اولاد نبی نے بہترین مانا ہے، اور وہ سب افضل اعلیٰ مان کر کے آج ان کی افضلیت کو ہم تمہارے بیچ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بیان کیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو خلیفہ تخت نشین کر دیا گیا۔ جب آپ کو تخت نشین کر دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشین کرنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت عمر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تمام لوگوں کی رہبری اس طرح کریں جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے تمام امت مسلمہ کی رہبری کی ہے، تمام مکہ مدینے والوں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ جتنا گھر میں میرے مال و زر ہے وہ جتنے بچے ہیں اس سارے مال و زر کو ان کے بیچ تقسیم کر دیا جائے، جو پریشان ہو ان کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جتنی اشیاء میرے مصطفیٰ کی دینے کے بعد آپ نے کمائی تھی وہ ساری اشیاء آپ نے اسی جگہ تقسیم فرمائی، اور تقسیم فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلافت کا وہ سلسلہ شروع فرمایا، اور سلسلہ جب آپ نے شروع فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلہ شروع کرنے کے بعد تمام صحابہ ایک ساتھ رہے اور اس طرح آپ کی پیروی کرتے رہے کہ دنیا دیکھتی رہی، مکہ والے بھی دیکھے، مدینہ والوں نے بھی دیکھا۔ آپ نے 2 سال 2 ماہ 6 دن تقریباً آپ نے اپنی حکومت کے دنوں کو، اپنی خلافت کے دنوں کو آپ نے حکمرانی کی، اور مدینہ والوں کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہو تمہارے سے تمہارے پیسے محمد عربی گئے ہیں، بلکہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے لوگوں کی حفاظت کی تھی، لوگوں کی رہبری کی تھی، انہیں کے نقش قدم پر چل کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کی رہبری کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رہبری کرتے رہے۔ جب وقت وصال آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں بہت ساری روایتیں حدیثوں کی موجود ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کی کرامتیں اگر دیکھی جائے تو جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات زندگانی میں ہو اور ابو بکر صدیق تمام صحابہ کی دعوت لے لے، صحابہ کی دعوت لے لے، ان کے گھر پہ کھانا پک رہا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت بلائیں تو ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو حکم دیتے ہیں کہ عبد الرحمن جتنے مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھلا کر کے ان کو رخصت کر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے محمد عربی کے گھر سے ان کے حجرے سے آنے میں تاخیر ہو جائے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق ابو بکر صدیق جو یادگار ہے، جو رازدار نبوت ہے، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اس دار فانی پر رہ کر کے جب آپ نے تمام صحابہ کی دعوت لی اور آپ کے گھر کھانا پکنے لگا، کھانا پک رہا ہے، عبد الرحمن موجود ہے، ابو عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہے، حضرت عبد الرحمن کو اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے عاشق حضرت ابو بکر صدیق نے سونپا کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلا کر کے رخصت کر دینا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آپ گئے تو رات کی تاریکیاں بڑھتی رہی،
رات کی تاریکیاں پڑتی رہی، مہمان جو آئے تھے وہ ابو بکر صدیق کے انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔ اب تو مہمان بار بار کہتے رہے ابا جان کو ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لہذا آپ لوگ کھانا کھا لے، لیکن کسی صحابی نے کھانا نہیں کھایا۔ اور کھانا کیسے کھاتے؟ اس لیے جانتے تھے مصطفیٰ جان رحمت اگر اپنا ہاتھ میں دست مبارک اگر جابر کے گھر پر ڈنڈ ڈالتے رہے ہو تو وہ جگہ اس کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ تمام صحابہ کھا کر کے شکم شیر ہو رہے ہیں، اور جس صحابہ کے گھر تمام صحابہ کی دعوت ہو وہ اگر خدمت مصطفیٰ کے حاضر ہو تو سمجھیے اس کے گھر کھانے میں کمی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہی ابو بکر صدیق